أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سب اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے. حاضرین گرامی، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی ایک قدیم دینی اور ملی تنظیم ہے. جمعیت علماء کی تاریخ اور اس کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں. اس تنظیم نے آزادی سے پہلے اس ملک اور ملت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. اس ملک کو آزاد کرانے میں جمعیت علماء کا ایک اہم کردار رہا ہے. آزادی کے بعد اس ملک کو جمہوری قرار دینے میں اس کی نمایاں خدمات رہی ہیں، اور آزادی کے بعد سے اب تک جمعیت علماء مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، جس نے ہر موقع پر، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مذہبی اور دینی کام ہو یا مسلمانوں کے لیے کوئی اہم موقع ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا، غمخواری کا، ملک کی تعمیر اور ترقی کا اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ہم وقتاً فوقتاً جمعیت کے ذمہ داران سے سنتے رہتے ہیں. جمعیت علماء کی نمایاں خدمات ہیں. میں چونکہ زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں کوئی تفصیل آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا. ہمارے بڑے یہاں موجود ہیں. بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں مسلمانوں کو جس طرح سے ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ان کے اندر مایوسی پیدا کی جا رہی ہے، ایسے واقعات بنا بنا کر پورے ملک میں پھیلائے جا رہے ہیں، ایسے دور میں جمعیت علماء مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے. ہر موقع پر مسلمانوں کی نگاہیں جمعیت علماء کی طرف اٹھتی ہیں اور
دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء جرأت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ میدان میں آتی ہے اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے خدمات انجام دیتی ہے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، مجھے تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بھی جمعیت علماء کی کیا خدمات ہیں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے میر کارواں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند حکمت اور بصیرت کے ساتھ جمعیت کے ذمہ داروں کے تیار کیے ہوئے اصول کے مطابق مسلمانوں کی اور ملک کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نہ انہیں کسی کی تعریف کی پرواہ ہے، نہ لومۃ لائم کی پرواہ ہے، کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، جمعیت اپنے اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیتی ہے، اسی لیے ماشاءاللہ ہر میدان میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ اور جمعیت علماء مہاراشٹر، جس کی ایک مقامی یونٹ جمعیت علماء بھیونڈی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کا بھی اس ملک میں ایک نمایاں مقام ہے اور خدمات ہے۔ جس منظم طریقے سے اور مستحکم طریقے سے مضبوط دلائل کے ساتھ جمعیت علماء مہاراشٹر کام کر رہی ہے، اس کا ایک نمایاں مقام ہے، اور اس کا صحرا ہمارے ادارے کے صدر مدرس حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر کے سر جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں بصیرت دی ہے، علم و فن میں مہارت دی ہے، انتظامی صلاحیت دی ہے۔ وہ قریہ قریہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر انہوں نے جمعیت علماء کا تعارف کرایا ہے، جمعیت علماء کی یونٹیں قائم کی ہیں، اور آج جمعیت علماء مہاراشٹر کا نام یہ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی ایک شان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ضلعی اور مقامی طور سے ایسے چنندہ افراد کو منتخب کیا ہے جن کے اندر گوناگو صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان معظم اور مشاہد حافظ عارف صاحب انصاری، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع تھانہ موجود ہیں، ساتھ میں ان کے معاون حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی ہیں۔ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو جمعیت کے لیے اور قوم و ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارے اس شہر کی جمعیت کے صدر، جو کئی ٹرم سے صدر بنتے چلے آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت مولانا مفتی لئیق احمد صاحب قاسمی کی شخصیت بھیونڈی کے اندر محتاج تعارف نہیں ہے، ایک ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تمام لوگوں کا ان پر اتفاق رہا ہے۔ مزاج میں سادگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بھیونڈی ایک فعال اور متحرک شخصیت مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی، جو کئی سالوں سے، کئی ٹرم سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے دونوں سرپرست، رائٹ اور لیفٹ، دائیں اور بائیں، جو جمعیت کو مضبوط کرتے ہیں، حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ، مفتی منصور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ، ہر موقع پر وہ وقت سے پہلے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی جو ہمارے بڑوں میں سے ہیں اور نائب صدر جمعیت علماء بھیونڈی ہیں، مفتی محمد خالد صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت علماء بھیونڈی رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی شخصیات، مولانا ادریس صاحب قاسمی تشریف لائے ہیں، مولانا اصغر مجیدی صاحب قاسمی تشریف فرما ہے۔ یہ سب ذمہ داران ہیں، ہمارے سرپرستوں میں سے ہیں، اور بہت ہی نمایاں شخصیات، جنرل سیکریٹری اور جوائنٹ سیکریٹری اکبر ارشد صدیقی صاحب، مولانا ظہیر احمد صاحب، اور نائب صدر مولانا محمد قاسمی صاحب، مولانا محمد فیصل صاحب قاسمی، اور مولانا سرفراز احمد صاحب قاسمی، یہ سب، اور ایک بہت ہی مضبوط اور ایک تناور درخت کی طرح جمعیت علماء بھیونڈی مل جل کر کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہمارے سرپرستوں کی سرپرستی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں،
یہ ٹرم بھی جو چل رہا تھا وہ بھی ختم ہوا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء کا دستور ہے کہ ہر 2 سال پر، اور اب شاید 3 سال ہو گیا ہے، 3 سال پر پورے ملک میں ممبر سازی مہم چلائی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس تنظیم کے ممبر ہوں، اور گھر گھر جا کر مسجد مسجد میں اور مقامی جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ممبر سازی کی جاتی ہے ایمانداری کے ساتھ. اور پھر ممبر سازی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے انتخاب کا مرحلہ ہوتا ہے، ضلعی طور سے، مقامی طور سے، ضلعی طور سے، پھر صوبائی طور سے انتخابات ہوتے ہیں. ذمہ داران طے کیے جاتے ہیں جن کی ذمہ داری اور جن کی سرپرستی میں جمعیت علماء اپنا کام کرتی ہے. میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. آج کی یہ جو انتخابی میٹنگ ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ سابقہ ٹرم جو مکمل ہوا، اب نئے ٹرم میں عہدیداران کا انتخاب ہونا ہے، صدر کا انتخاب ہونا ہے، جنرل سیکریٹری کا انتخاب ہونا ہے، نائب صدور اور جوائنٹ سیکریٹری کا انتخاب ہونا ہے. اور مجھ سے زیادہ جاننے والے یہاں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، جو جمعیت کی شان و آن بان ہے. یہ اس کے دستور سے واقف ہیں، طریقہ کار سے واقف ہیں، اور خاص طور سے آج کے جو مشاہد ہیں حافظ محمد عارف انصاری صاحب اور مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی، ان دونوں کی نگرانی میں یہ انتخابی سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. میں اس میٹنگ میں آئے ہوئے تمام علماء کرام کا، اپنے اساتذہ کرام کا استقبال کرتا ہوں، اور ہمارے مدرسے کے ایک اہم رکن یوسف میمن صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. بہت سی شخصیات ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مرحبا کہتا ہوں. اب میں حافظ محمد عارف صاحب انصاری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کی اس انتخابی نشست کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جمعیت علماء شہر بھیونڈی کے دونوں بزرگ سرپرست حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی منصور احمد صاحب قاسمی، اور جامعہ سراج العلوم کی مجلس شورا کے رکن، جمعیت علماء بھیونڈی کے نائب صدر حضرت مولانا مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی، اور جامعہ کی شورا کے انتہائی اہم رکن جناب یوسف آدم میمن صاحب، ہمارے ادارے کے تمام اساتذہ کرام، اور شہر بھیونڈی کے معزز اراکین منتظمہ. آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی نے جمعیت علماء کے تعلق سے بہت ہی قیمتی اور مفید جامع باتیں پیش کیں، اس کی خدمات کا تذکرہ کیا، اور یہ ایک بہت اہم عنوان ہے، بڑا وسیع ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی. آج کی اس مجلس میں ہمیں اپنے ان مشاہدین کی نگرانی میں عہدیداران کا انتخاب کرنا ہے، اور ابھی چند دن قبل 2-3 دن پہلے ہمارے مغربی حلقے سے کچھ احباب آئے تھے. ہم نے ان سے تبادلہ خیال کیا، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جو کلیدی عہدے ہیں ذمہ داری کے، وہ مشرق اور مغرب میں ایک ایک ہو جائیں. اور اس کے لیے میں نے خود یہ ان کے سامنے بات رکھ دی تھی کہ آپ حضرات جنرل سیکریٹری کا عہدہ مغرب کی طرف لے لیجئے.
حضرت مفتی لائق احمد صاحب قاسمی صدر رہیں گے۔ ان کی وجاہت، ان کی علمی لیاقت، ان کی عظمت وہ اسی بات کی متقاضی ہے کہ انہیں صدر رکھا جائے۔ البتہ جنرل سیکریٹری کا عہدہ مغرب کی طرف چلا جائے۔ شہر بہت وسیع ہو چکا ہے اور اب دیکھ رہے ہیں آپ حضرات کہ ماشاءاللہ مغرب کا الگ ایم ایل اے ہوتا ہے، مشرق کا الگ ایم ایل اے ہوتا ہے، دیہات کا الگ ایم ایل اے ہوتا ہے۔ تین حلقوں میں اسمبلی کے لحاظ سے ہمارا شہر تقسیم ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تینوں حلقوں میں الگ الگ یونٹیں قائم ہوں اور پھر جمعیت علماء بھیونڈی کو شہری جمعیت کی حیثیت سے ضلع کا درجہ ملے، لیکن سر دست یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس اعتبار سے تقسیم کار ہو جائے تو جانبین میں ایک تحریک پیدا ہو جائے گی۔ صدر مشرق کا رہے یعنی حضرت مفتی لائق احمد صاحب قاسمی، اور جنرل سیکریٹری مغرب کا ہو جائے تو انشاءاللہ توازن بھی ہوگا، کام بھی بڑھے گا اور سب انشاءاللہ مل جل کر کے کام کریں گے۔ جی نہیں، وہ اس بات میں آپ شریک نہیں تھے، آپ ہوتے تو آپ کی بات بھی رکھی جاتی، یا کم از کم کوئی ایسی سبیل نکالی جائے کہ جانبین میں تحریک رہے، دونوں طرف لوگ متحرک ہو کر کے مل جل کر کے دل جمعی کے ساتھ کام کریں۔ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے، ایک ہی جمعیت رہے اور دونوں طرف مکمل طور پر کام ہو۔ ہمارے مغرب کے احباب ہم سے ملتے رہتے ہیں، وہ بیچارے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہوتی ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے، اس لیے میں نے دل کھول کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی۔ اس کے گواہ ہمارے محمد بھائی، اسی طرح مولانا محمد فیصل صاحب موجود ہیں، مولانا غفران صاحب بھی تھے، ابو ظفر بھائی بھی تھے، یہ احباب تھے۔ ہم نے ان کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ اس طرح سے ایک تحریک بھی پیدا ہو جائے گی اور پورے شہر میں ڈھنگ کا کام بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء بھیونڈی کے محترم ارکان منتظمہ، آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء کی مختصر تاریخ آئی اور اس ٹرم میں جمعیت علماء بھیونڈی کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں مفتی حفیظ اللہ صاحب نے بھی اپنی تجویز رکھی۔ مناسب تجویز ہے کہ شہر کے جو دو حصے ہیں، مشرق اور مغرب، دو اہم کلیدی عہدے ہوتے ہیں، ایک صدارت کا اور ایک جنرل سیکریٹری کا۔ تو صدارت کا عہدہ مشرق میں ہو اور جنرل سیکریٹری کا عہدہ مغرب میں ہو، تاکہ دونوں حصوں میں جمعیت علماء کی سرگرمیاں پوری طرح سے جاری رہ سکیں۔ ایک شکل یہ تھی جو مفتی صاحب نے رکھی۔ دوسری ایک شکل میں نے اور بھی رکھی تھی اور اس کی نظیر کے طور پر جمعیت علماء نالہ سپارہ کو پیش کیا تھا
کہ پورے نالا سپارہ میں ایک ہی جمعیت ہے جیسے بھیونڈی میں ہے، لیکن انہوں نے نالا سپارہ کو 4 حصوں میں 4 حلقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر حلقے کے الگ الگ ذمہ دار بنائے ہیں۔ وہ صدر اور جنرل سیکریٹری کے نام سے تو نہیں جانے جاتے، لیکن حلقے کے ذمہ دار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تو ایک شکل یہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے، جیسے بھیونڈی شہر کو 3 یا 4 حلقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مثلاً ایک حلقہ یہ ہے جو غیبی نگر کا جو روڈ ہے اس سے لے کر اس طرف کا ایک حلقہ بنا دیا جائے، غیبی نگر روڈ کے ادھر جو کلیان روڈ اور اس طرف کا علاقہ ہے اس کو ایک حلقہ بنا دیا جائے، اسی طرح مغرب میں 2 حلقے بنا دیے جائیں اور ہر حلقے کے الگ الگ ذمہ دار طے کر دیے جائیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے، لیکن اس پر بھی کوئی غور نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اس پر آئندہ غور کیا آئندہ یعنی انتخاب کے بعد، آج کا انتخاب ہو جائے اور صدر اور سیکریٹری اور دیگر عہدیداران کا انتخاب ہو جائے، اس کے بعد پھر شہر کو 4 حلقوں میں تقسیم کر کے ہر حلقے کے ذمہ دار بنا دیے جائیں، وہاں کی ذمہ داری ان کو دے دی جائے، وہ جمعیت علماء کو اپنے حلقے میں متحرک بنائیں اور جمعیت علماء کی سرگرمیاں وہاں شروع ہوں۔ اس طرح پورے شہر میں جمعیت علماء کا کام منظم طریقے سے ہو سکے گا۔ تو گفتگو تو پوری ہو چکی ہے اور وقت بھی ہو چکا ہے، بلکہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب اصل کام یعنی انتخاب کا عمل شروع کیا جائے۔ انتخابی عمل میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے پہلی مرتبہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے پلیٹ فارم سے پورے صوبے کے ضلعی ذمہ داروں کو بمبئی میں جمع کیا تھا اور ان کے سامنے پوری بات رکھی تھی۔ یوں سمجھیے وہ ایک ٹریننگ کیمپ تھا کہ انتخاب کے جو مشاہدین ہوں گے انہیں کیا کیا دیکھنا ہے، نقشہ انتخاب کس طرح بھرنا ہے، اس کالم کو اچھی طرح پڑھنا ہے، کہاں تاریخ ہے وہاں تاریخ لکھنی ہے، کہاں وقت ہے وہاں وقت لکھنا ہے، اور کہاں کوٹے کی رقم لکھنی ہے، کہاں فارم کی قیمت لکھنی ہے، یہ پوری بات بتائی تھی اور اس کا باقاعدہ اسکرین پر سب بتایا اور سمجھایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء کے مہاراشٹر کے پلیٹ فارم سے انتخابی عمل کس طرح صاف ستھرا ہو اور کس طریقے سے وہ انجام پائے، پورے مہاراشٹر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی گئی اور الحمدللہ اسی طریقے کے مطابق انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے۔ مقامی جمعیتوں کا انتخاب 1 ستمبر سے 10 ستمبر تک مکمل ہوگا، پھر 11 ستمبر سے 20 ستمبر تک ضلعی، شہری اور زون جمعیتوں کا انتخاب ہوگا، اور 20 اور 21 سے 26 ستمبر کے درمیان علاقۂ مراٹھواڑہ کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد 7 اکتوبر سے پہلے یعنی 26 ستمبر سے 7 اکتوبر کے درمیان صوبائی انتخاب ہونا ہے۔ صوبائی انتخاب کی تاریخ بھی انشاءاللہ کل طے ہو جائے گی اور اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو ابھی تو ہم مقامی یونٹ کے انتخاب میں بیٹھے ہیں۔ اس مقامی یونٹ میں ہمیں ایک صدر، ایک جنرل سیکریٹری اور ایک خازن، ان 3 کا انتخاب کرنا ہے۔
ان کے جو نائبین ہیں ان کی تعداد دستور میں طے نہیں کی گئی ہے۔ مجلس منتظمہ اپنی ثوابدید کے مطابق جتنے نائب بنانا چاہتی ہے اتنے بنا سکتی ہے۔ تعامل اب تک یہ رہا ہے کہ صدر کے 4 نائب صدر، سیکریٹری کے 4 جوائنٹ سیکریٹری اور خازن کا 1 نائب، یہ تعامل رہا ہے، یہی عمل میں رہا ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ جو عمل چلتا آ رہا ہے اسی کو آپ باقی رکھیں، جاری رکھیں، کہ 1 صدر ہو، 4 نائبین صدر ہوں، 1 جنرل سیکریٹری ہو، 4 اس کے نائب یعنی جوائنٹ سیکریٹری ہوں، 1 خازن ہو اور 1 خادم کا نائب ہو۔ اتنے عہدوں کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ بھیونڈی شہر میں الحمدللہ پورے صوبے میں جتنی مقامی یونٹیں ہیں، ہر مقامی یونٹ سے زیادہ ہمیشہ ممبر سازی بھیونڈی شہر میں ہوتی۔ اب تک جو مقامی یونٹوں میں ممبر سازی ہو رہی ہے، کہیں 30,000 کی ہو رہی ہے، کہیں 40,000 کی ہو رہی ہے، کہیں 60,000 کی ہو رہی ہے، کہیں 70,000 کی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس سال بھیونڈی میں 1,00,000 کی ممبر سازی جمعیت علماء بھیونڈی نے کی ہے۔ 1,00,000 اس کے ممبر ہیں بھیونڈی میں۔ ہر 1,000 پر ایک رکن بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ منتظمہ جو بھیونڈی کی ہے وہ 100 آدمیوں پر مشتمل ہے، 100 ارکان پر مشتمل ہے۔ یہ 100 کے 100 جب ضلع جمعیت بنے گی تو ضلع جمعیت کی منتظمہ میں یہ 100 کے 100 رکن منتظمہ ہوں گے، اور پھر ضلع سے یہ 100 کے 100 صوبے کی منتظمہ میں جائیں گے۔ ان 100 میں سے پھر 1/3 1/3 یہ مرکزی جمعیت میں جائیں گے، یعنی 33 نام جو ہے ہمارے بھیونڈی سے جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ میں جائیں گے، جن کو ارکان مرکزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نظام ترکیبی، اس کے مطابق ہمیں پورا نظام بنایا ہے۔ تو منتظمہ کی لسٹ تو تیار ہو گئی ہے، 100 ارکان کی منتظمہ کی لسٹ تیار ہے، اور یہی منتظمہ کے ارکان صدر کا انتخاب کریں گے، سیکریٹری کا انتخاب کریں گے، خازن کا اور ان کے نائبین کا انتخاب کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ورکنگ کمیٹی بنے گی جس کو مجلس عاملہ یا ورکنگ کمیٹی کہتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق اس میں جو عہدے داران ہوں گے، یعنی صدر، اس کے نائبین، سیکریٹری، اس کے نائبین، خازن، اس کا نائب یا نائبین، یہ جتنے عہدے داران ہیں ان کے علاوہ 8 ممبر اور 8 رکن اور صدر جو ہوگا وہ اپنی ثوابدید کے مطابق مجلس منتظمہ میں سے طے کرے گا۔ یہ مجلس عاملہ ہوگی۔ یہ تعداد تھوڑی کم ہو رہی ہے، لیکن معمول جو ہے وہ 21 کا ہے کہ ارکان عاملہ 21 ہوتے ہیں۔ تو اب صدر کو یہ اختیار ہوگا، اس میں وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوگا کہ عہدے داران جو یہاں طے ہوں گے ان کو لے کر کے پھر 21 کی تعداد پوری ہونے میں جتنی تعداد کم پڑتی ہے وہ اپنی ثوابدید پر اسی مجلس منتظمہ میں سے شامل کر کے 21 کی تعداد پوری کرے۔ یہ صدر کو اختیار ہوگا، وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوگا۔ تو 21 کی مجلس عاملہ ہوگی جو اس انتخاب کے بعد صدر بنائیں گے۔ پھر یہی مجلس منتظمہ اپنے ارکان مرکزیہ کو بھی طے کرے گی، یعنی جن کو مرکز میں جانا ہے دلی،
1/3 में से यानी 33 नामों का इंतखाब इसी मजलिस मुंतज़मा को तय करना है। उसकी आसान सूरत ये होती है कि सदर और सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद मजलिस मुंतज़मा से इजाज़त ले लेते हैं कि भाई आप हजरात इजाज़त दे दीजिए, हम वो 33 अफराद तय कर देंगे और आपकी इजाज़त हासिल होगी। तो आसान होता है। एक एक का नाम तय करना ज़रा बहुत लंबा काम हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मुशाहिदीन हजरात से मैं अब दरख्वास्त करता हूँ कि या तो वो अपने हाथ में माइक लें और एक एक ओहदे के लिए पुकारें, या मुझे इजाज़त दें तो मैं एक एक ओहदे के लिए पुकारता हूँ। अच्छा, पहला ओहदा या कह लीजिए पहली जिम्मेदारी जो अहम और बड़ी होती है, वो ज़िम्मेदारी कई टर्मों से जामिया के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती लईक अहमद साहब बहुस्न खूबी अंजाम देते आए हैं। अब इस टर्म में उस ज़िम्मेदारी को कौन उठाएगा, आप हजरात की इस सिलसिले में राय क्या है, आप हजरात नाम पेश करें। मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्तों में से कोई साहब खड़े होकर के नाम पेश करें। जमीयत उलमा भिवंडी की सदारत के लिए जिस अहम और मोहतरम शख्सियत जनाब मुफ्ती लईक अहमद साहब नाज़िम आला जामिया हाजा का नाम पेश किया गया है, मैं पेश कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप हजरात भी इसकी तायीद फरमाएंगे। हाथ उठा लीजिए। हाँ, अगर तायीद हो गई है तो ठीक है, हो गई। हाथ उठा दिए सबने। अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेफाक राय से एक मर्तबा फिर इस ओहदे के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती लईक अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहुम का नामी इसमें गिरामी तय हुआ। अल्लाह ताला हज़रत को इस अहम ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब नाइबीन सदर, इससे पहले कौन कौन नाइबीन सदर थे भाई? अगर आप हजरात चाहेंगे तो उनको ही बाकी रखें, और अगर उसमें कोई तब्दीली आप हजरात चाहते हैं तो इख्तियार है। मुफ्ती साहब कौन कौन थे? इतना मत बांटिए कि बंट जाएं पूरे तौर से। ये नायब सदर देखिए, पिछले टर्म में जो ख़त्म हुआ, मुफ्ती खालिद साहब, मुफ्ती यासीन साहब और इमरान भाई और मौलाना मोहम्मद साहब, ये 4 नायब सदर थे। अगर आप हजरात मुनासिब समझते हैं तो जिस तरह सदर को आपने बाकी रखा, नायबीन सदर को भी बाकी रखें। हाँ भाई, हाथ सब लोग उठा दे ताकि ये हो कि इत्तेफाक के राय से। तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, तुम्हें कोई इख्तलाफ है क्या? हाँ, जो नायब बन रहे हैं वो ना हाथ उठाएं, बाकी लोग हाथ उठाएं। मैं भी हाथ उठाता हूँ। हाँ जी। तो इत्तेफाक के राय से अल्हम्दुलिल्लाह नायबीन सदर भी तय हो गए। अब मसला जनरल सेक्रेटरी का है। उस सिलसिले में आप हजरात की राय क्या है? मेरा भी वही ख्याल है कि ये नाम अगर मगरिब से आए तो बेहतर होगा। देखिए,
اصل کام جمعیت علماء کی تمام سرگرمیوں میں جنرل سیکریٹری کا ہی ہوتا ہے، اہم کردار اس کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جماعت کی جتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں سب کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، صدر تو سرپرستی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صدر اگر کچھ ڈھیلا ہو تو جنرل سیکریٹری کو ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، اسے تو پورے طور سے متحرک اور سرگرم رہنا چاہیے۔ دو نام اور کون ہے نائب شجوع میں؟ مفتی یاسین صاحب یا خالد صاحب؟ مفتی خالد صاحب، مفتی یاسین صاحب، حافظ محمد عمران صاحب اور مولانا محمد صاحب، یہ 4 نام لکھ لیجئے۔ تو بھائی کوئی نام محمد، کوئی نام ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا ہے تو دوسری ہی شکل اختیار کی جائے، یعنی جس طرح نظام تھا نظام اسی طرح باقی رکھا جائے، جس طرح صدر کا آپ نے انتخاب کر لیا، نائبین صدر کا کر لیا، جنرل سیکریٹری بھی پچھلے ٹرموں میں جو تھا آپ اسی کو رکھیے، وہ طے کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر شہر کو 4 حلقوں میں بیٹھ کر کے تقسیم کیجئے اور ہر حلقے کے لیے ذمہ دار طے کر دیجئے۔ ابھی اس طرح نظام چلائیے۔ بہت بہتر ہے، یہی ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، تو مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی کا نام جو ہے جنرل سیکریٹری کے لیے اتفاق رائے سے طے ہوا، آپ اس کو لکھیے۔ جی جوائنٹ سیکریٹری جو تھے کون کون سے تھے بھائی؟ مفتی فیاض صاحب تھے، اکبر بھائی تھے، اور مولانا غفران صاحب، مولانا غفران صاحب تھے اس میں۔ ہاں، تو مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی، اچھا وہ تو فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں بھائی، وہ ایسا جوائنٹ سیکریٹری مت رکھو جو فون نہ اٹھاتا ہو، جب بھی ضرورت پڑتی ہے فون نہیں اٹھاتے، فون نہیں اٹھاتے۔ لیکن اس پہ اعلان کر دیجیے کہ مفتی حفیظ اللہ صاحب اس سے مبرہ ہے، یہ بھی فون نہیں اٹھاتے۔ تو اکبر ارشد صدیقی، مولانا غفران صاحب کا بھی نام ہے، ہاں مولانا غفران صاحب، مولانا غفران قاسمی، اکبر ارشد صدیقی، مولانا کے بھی نام تھا نا کہیں، مولانا ہاں نائب صدر تھے لیکن وہ پچھلے ٹرم میں ہی ہے۔ اچھا چلیے، تو 4 نام لکھا گیا۔ ایک نام ہوا ہے مفتی فیاض صاحب، اکبر بھائی، مولانا غفران صاحب۔ نائب صدر بھی بڑھا لو، نائب صدر میں کر دیجیے، مولانا حفیظ صاحب کر دیجیے نائب صدر میں، اور ایک جوائنٹ سیکریٹری اور بڑھا لیجئے بھائی، 5 کر لیجئے، مولانا کفیل صاحب کو نائب صدر میں بڑھا لیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا دستور ہے، اور دستور میں جب پڑھتا ہوں تو مجھ کو قافیہ یاد آتی ہے کہ جس طرح قافیہ کی عبارت بہت مشکل ہے اور مختصر عبارت میں بہت سے معانی سموئے ہوئے ہیں، اسی طرح دستور بھی ہے، بعض موقعوں پر تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جو مقامی یونٹیں ہیں ان کا نظام بڑا ہے، اور جیسے جیسے وہ اوپر جاتی ہیں نظام چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال میں دوں، مقامی یونٹ میں نائبین صدر
اور جوائنٹ سیکریٹری اور خازن کے نائب متعین نہیں ہیں، وہ منتظمہ کی ثوابدید پر ہیں، 4 رکھیں، 5 رکھیں، 8 رکھیں، 10 رکھیں، جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہی ضلع میں جاتے ہیں تو نائبین صدر 2 ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ ضلع جمعیت میں نائب صدر 2 ہو جاتے ہیں۔ دستور میں ہمارا عمل 4 بنانے کا ہے، لیکن دستور میں 2 دیا ہوا ہے، اور صوبے میں جا کر کے وہ پھر 4 ہوتے ہیں، اور مرکز میں جا کر پھر 2 ہو جاتے ہیں۔ مرکز میں جو نائب صدر ہیں وہ 2 ہیں، صوبے میں 4 ہیں، ضلع میں 2 ہیں، مقامی یونٹ میں کوئی تعداد متعین نہیں، منتظمہ کے افراد اپنی ثوابدید کے مطابق جتنا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کا ہمارا نظام ہے۔ تو ہو گئے جوائنٹ سیکریٹری، 5واں بڑھائے، 5واں نام کس کا ڈالیں؟ جوائنٹ سیکریٹری۔ چار پہلے سے تھے نا، حاضر کا باقی، حاضر کا باقی۔ یہ کتنے کتنے ہوئے؟ نائبین صدر اور نائبین سیکریٹری صدر 5 ہو گئے، نائب سیکریٹری 5 ہو گئے۔ اب اور کسی اور نام کا اضافہ کرنا ہے؟ بھئی گنجائش ہے تو کر سکتے ہو، بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جوائنٹ سیکریٹری میں مولانا محمد فیصل کو ڈال دیجیے، نیچے ہو جائے۔ ڈال دیجئے بھائی، ڈال دیجئے۔ جوائنٹ سیکریٹری میں ایک نام اور بڑھا دیجئے۔ ارے تو دوسرا کاغذ لے لیجئے نا، اس کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ اسی کے نیچے لکھ لیجیے، نیچے۔ ارے ابھی خازن کو بھی تو لکھنا ہے، خازن کا آئے گا، ابو اس کا نائب بھی آپ بنائیں گے۔ دیکھیے، جمعیت علماء بھیونڈی کے خازن مسلسل حاجی مکرم الدین عرف بلال سیٹھ یہ ہوتے آئے ہیں۔ آج کل وہ بیمار چل رہے ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب ہر ذمہ داری آپ نے اسی طرح رکھی ہے تو خازن کی بھی ذمہ داری اسی طرح باقی رکھیے۔ بلال سیٹھ کا نام خازن کے طور پر آپ حضرات کو منظور ہے؟ چلیے۔ اچھا، ہاں بھائی، خزانے والوں کو خزانے پر رکھنا چاہیے تو صحیح ہے۔ نائب خزانچی کے طور پر یوسف بھائی کا نام ڈالیے۔ دو بس، 2 کافی ہے۔ ضلع میں رکھیں گے انشاءاللہ، ضلع میں ضلع میں رکھیں گے، ضلع میں ضلع میں ہاں۔ ہو گیا، لکھ لیا گیا۔ یوسف بھائی، کوئی نہیں تھا میرا نائب خازن کوئی اور تھا؟ میرا خیال نہیں تھا، اس سال بنا لیجیے۔ ہاں، کتنے نام ہو گئے کل؟ 14 اور 6 20 اور 7 21، 7 نام اور آپ بڑھائیں گے، وہ بعد میں بڑھا لیجیے۔ ایک مولانا کا نام لکھیے، عامل امین۔ بھائی عہدے داران تو اس میں آ ہی گئے، عاملہ میں۔
हाँ, तो उनका नाम ले लीजिए। शम्सगीर। आमिला का अलग से बनाना पड़ेगा ना। आप यहाँ मत बनाइए मुफ्ती साहब, उनको लिखने में दिक्कत होगी, वो नहीं लिख सकेंगे। अलग से फिर ये 14 नाम लिखना होगा अलग पेपर पर, और उसमें फिर वो बढ़ाना पड़ेगा। आमिला का वो है ना मौलाना, आमिला का कागज़ है। तो आमिला का एक कागज़ है, तो ये जो 14 वहाँ लिखे हुए हैं, पहले वो 14 उस कागज़ पर लिखिए और उसके बाद और 7 बढ़ाइए उसमें। सादे कागज़ पे 7 नाम लिख दो। नहीं, वो आमला का नहीं है। सादे पर लिख दो, 7 नाम लिख दो। एक मौलाना का नाम लिखो, और एक ये मौलाना अरशद साहब का नाम लिखो, और एक शहबाज भाई, डॉक्टर शमसगीर साहब, हाँ मौलाना यहाँ, मौलाना नूरुल्लाह साहब। इसमें तायद की ज़रूरत नहीं है। मौलाना गुफरान साहब का एक नाम लिखो, मौलाना गुफरान। मौलाना गुफरान साहब का तो इसमें जो आ गया है। जॉइंट सेक्रेटरी में तो आ गया है ना उनका। हाँ, तो मौलाना कलीमुल्लाह का लिखो, मौलाना भाई जो ओहदेदारान में आ गए वो तो रहेंगी ही, उनके अलावा 7 नाम चाहिए। अरे भाई उनका नाम लिखो ना, वो रईस भाई का, वो रईस भाई का नाम लिखो। रईस भाई का। हाँ, कितने हो गए? 7 का नाम चाहिए। 6 हो गए, एक नाम और चाहिए। मौलाना कलीमुल्लाह का लिखो, वो लिखा है ना, उसमें तो लिखा गया। कलीमुल्लाह का लिखो। हाँ, तो एक मौली फुरकान का ये लोग कह रहे हैं डाल। चलो 7 हो गए। अब उसके बाद एक तरतीब और रह जाती है अरकान मरकज़िया की। आप इजाज़त दे दीजिए सदर और जनरल सेक्रेटरी को कि वो 33 नाम अरकान मरकज़िया के तौर पर तय करके आगे भेज देंगे। जी, इजाज़त है आप लोगों की तरफ? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी इत्तेफ़ाक़ राय से आज की इस मजलिस इंतखाब में तमाम ओहदेदारान तय हो गए। अल्लाह ताला इस इंतखाबी मजलिस को कबूल फ़रमाए और जिन हज़रात को जो जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए अल्लाह उनको असबाब मुहैया फ़रमाए और आसान बनाए और जमीयत उलमा के निज़ाम को भिवंडी में मज़बूत बनाए और घर घर तक इस निज़ाम को पहुँचाए। अब मेरा मशवरा ये है कि इस इंतखाबी अमल से फ़ारिग़ होने के बाद जब तमाम इंतखाबात मुकम्मल हो जाएं, यानी सूबाई इंतखाब भी जब मुकम्मल हो जाए, तो ये जो ओहदेदारान हैं और ये जो मजलिस आमिला है, इस मजलिस आमिला को जनरल सेक्रेटरी साहब बुला करके और इनके मशवरे से शहर को 4 हलक़ों में तक़सीम करके उसकी हदबंदी कर दें और हर हलक़े के अलग अलग ज़िम्मेदार बना दें, तो फिर इनके लिए भी काम करना आसान होगा। अभी तो पूरे शहर में इनको दावतनामा तक़सीम करवाना होता है, पूरे शहर में आदमी भेजना पड़ता है, इनको सिर्फ 4 जगह भेजना पड़ेगा। उस हलक़े में जितने नाम होंगे हलक़े के ज़िम्मेदार के पास भेज देंगे
اب وہ حلقے کا جو ذمہ دار ہوگا اپنے حلقے میں وہ دعوت نامے تقسیم کرے گا. جو بھی کام ہوگا، جو بھی ذمہ داری ہوگی، جنرل سیکریٹری حلقے کے ذمہ دار کے حوالے کر دے گا. وہ ذمہ داری حلقے کا ذمہ دار اپنے حلقے میں پوری کرے گا. تو جنرل سیکریٹری کا بھی کام آسان ہوگا اور افراد بھی زیادہ مل جائیں گے اور کام بھی انشاءاللہ پورے شہر میں ہوگا. ہاں، اور سرپرست کے نام کا تو اعلان پہلے ہو چکا ہے. ہمارے 2 بزرگ محترم، ایک چیئرمین صاحب ہیں جو بیٹھے ہیں پیچھے، کرسی نشین ہے نا، چیئرمین تو ہے نا وہ، تو حضرت مولانا فیاض احمد قاسمی صاحب اور حضرت مولانا مفتی منصور احمد قاسمی صاحب، یہ جمعیت علماء بھیونڈی کے سرپرست، یہ 2 حضرات جی ذمہ داروں کے ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ داروں کے ذمہ دار ہیں، یعنی یہ ذمہ داروں کے بارے میں اگر یہ محسوس کریں کہ بھائی یہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں نا، تو یہ ان کو فہمائش کر سکتے ہیں، نظر رکھنا چاہیے. ہاں جی، تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں جو عمل انجام پانا تھا وہ مکمل ہو گیا. اب میں درخواست کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں آنے والے ٹرم کے لیے نو منتخب صدر حضرت مولانا مفتی لائق احمد قاسمی دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی دعا پر آج کی اس مجلس کا اختتام فرمائیں. الرحمن الرحیم. دعا تو انشاءاللہ مولانا فیاض صاحب کرائیں گے. میں صرف اس لیے آ گیا کہ بہت گزارش کی تھی میں نے اپنے بڑوں سے کہ اس مرتبہ کچھ نئے لوگوں کو لگام دی جائے تاکہ وہ لوگ تھوڑا شہ سواری کریں تو اچھا ہوگا. لیکن بہرحال ذمہ داری آپ لوگوں نے دی ہے. میں صرف آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینے کے لیے آ گیا کہ آپ لوگوں نے جو ذمہ داری میرے سر رکھی ہے یہ کوئی میرے اکیلے بس کا کام نہیں ہے. آپ سبھی حضرات انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے نا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی میں ایک تو یہ کہ خدا کا شکر بجا لائیں اور یہ عرض کریں، خدا کا شکر بجا لائیں اور یہ عرض کریں تیرا کرم ہے کہ یہ ٹرم بھی تمام ہوا. ٹرم تمام ہو کر اب نیا ٹرم شروع ہو رہا ہے، تو اب دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی خیریت اور عافیت کے ساتھ اگلا ٹرم بھی پورا کرائے. جو حضرات منتخب ہوئے ہیں وہ سب نصیحت کرنے والے لوگ ہیں اور اس منصب پہ فائز ہیں، ان کو کیا نصیحت کرنا ہے. اور میں صرف یہ ایک بات کہوں گا کہ میں آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ کے فضل سے جمعیت علماء ہند کا بچپن سے ایک ادنا خادم اور سپاہی ہوں، اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ جماعت سے مجھ کو آخری سانس تک جوڑ کے رکھے. اور میں رئیس ہائی اسکول میں 36 سال میں نے تعلیم دی ہے، دینیات کی خدمت انجام دی ہے جیسی بھی دی ہوگی. تو میرے تعلق سے وہ تھا، لوگوں کے اندر ایک خیال تھا کہ جب میٹنگ ختم کرنا چاہے تو سب مجھ کو دیکھتے تھے، اشارہ کرتے تھے کہ یہی دعا مختصر کرائے گا. تو بس وہی مختصر دعا میں کرا دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں بھائی، کہ جمعیت علماء بھیونڈی کی طرف سے 2 فریجر منگائے گئے تھے. جو میت ہو جاتی ہے اور زیادہ گھنٹوں تک انتظار
کسی کے آنے کا ہوتا ہے تو اب یہ چل نکلا ہے کہ وہ فریجر منگایا جاتا ہے، اس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ تو 2 فریجر منگائے گئے تھے، وہ 2-3 مہینوں سے رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہوا تھا، ایک اس طرف رہے گا ظفر بھائی کے یہاں، اور ایک یہاں اس طرف رہے گا انصار محلے میں یا کہیں، تاکہ ہر طرف وہ کام ہوتا رہے۔ اس پر نام لکھانا رہ گیا ہے، نام لکھانا رہ گیا ہے، تو نام نہیں لکھا جا سکا۔ ہاں، تو ارادہ یہ تھا کہ آج ہی اس کو حوالے کر دیا جائے گا، لیکن نام نہیں لکھا جا سکا، اس لیے کہ اس میں یہ لکھنا ہوگا جمعیت علماء بھیونڈی مغربی حلقہ، جمعیت علماء بھیونڈی مشرقی حلقہ، یہ لکھا جائے گا، اس لیے کہ بہت سے چلتے ہیں، کہیں بدل نہ جائے، اس لیے یہ لکھنا ضروری ہے، تو وہ لکھا نہیں جا سکا۔ اب جو ہے 15 تاریخ کو اسی جگہ پر ضلع تھانہ جمعیت علماء کی انتخابی میٹنگ ہونی ہے۔ 15 تاریخ نا بھائی؟ ہاں بھائی، اتوار 15 تاریخ ہے نا، 15 تاریخ اتوار کو اسی وقت، ستمبر کی 15 تاریخ اتوار کا دن 11 بجے اسی مسجد میں جمعیت علماء ضلع تھانہ کی انتخابی میٹنگ ہونی ہے۔ میٹنگ کے بعد وہ دونوں فریجر دونوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اس لیے اس کو اسی وقت لے جانے کے لیے میں مولانا محمد صاحب سے اور اس حلقے سے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ گاڑی وغیرہ لائیں گے اور اس طرف ایک چلا جائے گا۔ تو اب آپ حضرات کے لیے کھانے سید ولد آدم خیر